جیسے آپ نے بات کی کہ کسی مدرسے کا ایک فرد اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ تمام مدارس کے اوپر آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے، لیکن وہ چونکہ ایک پورا ادارہ ہے تو اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو بات آتی ہے کہ آخر اس ادارے کا ایک فرد ہے، اس نے اس کی پاور کو مس یوز کیا ہے، تو اس کے اوپر تو ایک کریڈیبلٹی کے اوپر تو بات آتی ہے. تو اگر اس کے اوپر کوئی کوشچن ریز کرتا ہے تو اس کے اندر کیا غلطی ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، وہ سوال بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت ایک عقل کا سوال کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اگر ادارہ اس کو آن کر رہا ہے اس غلطی کو، تو پھر اس پر بات کریں کہ وہ غلطی ہے بھی یا نہیں. یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ غلطی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہماری ذمہ داری ہے. تو میرے خیال میں جہاں گوریلا جنگ ہوگی، گوریلا جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو گوریلا اس کی جگہ متعین نہیں ہے، اس کی شناخت نہیں ہے، اس کی وردی نہیں ہے اور اس کا مرکز معلوم نہیں ہے، تو وہ تو واردات کر کے بھاگ جائے گا. اور جب اس کو ڈھونڈنے کے لیے ادارے آئیں گے تو وہیں آئیں گے نا جہاں یہ واقعہ ہوا ہے. وہ تو وہاں سے بھاگ گیا ہے. تو اگر ریاست اور ریاستی ادارے ایسے ہی چھوڑ دیں کیونکہ ہمیں تو وہ معلوم نہیں ہے، وہ تو مار کے چلا گیا ہے، تو کیا ریاست چل سکتی ہے؟ اس کا حکم فقہا نے لکھا ہے مشتبہ آدمی کو پکڑنا، مشتبہ آدمی کو پکڑنا، کہ کسی پر اشتباہ ہے، پتہ نہیں ہے جرم کیا لیکن شک ہے، تو مشتبہ آدمی اور مشکوک آدمی کو پکڑنے کی شرعاً بالکل اجازت ہے. آپ نے باب القسامہ تو پڑھا ہوگا ہدایہ میں، کہ اگر کسی محلے میں کوئی قتیل ملے، مقتول کوئی لاش ملی ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو کیا حکم ہے اس کا؟ محلہ ذمہ دار ہے، محلہ اس کی دیت محلے پہ تقسیم کی جائے گی، محلے سے اس کی دیت لی جائے گی. عاقلہ، باب العاقلہ تو پڑھا ہوگا نا آپ نے فقہ میں. باب العاقلہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر کسی نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، وہ مارنا کسی اور کو چاہ رہا تھا، کسی پرندے کو شکار کرنا چاہ رہا تھا لیکن کسی آدمی کو لگ گئی، تو اس کی دیت بھی واجب ہوگی. کس پر واجب ہوگی؟ اس کے خاندان پہ، اس کی پارٹی پہ، جس کی طرف اس کی آگے نسبت ہے. تو باب العاقلہ اور باب القسامہ، ان دو چیزوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں کہ اس میں بظاہر ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ان کے علاقے میں چونکہ یہ جرم ہوا ہے لہٰذا وہ بھی ذمہ دار ہیں اس کے. تو جب کسی بھی جگہ سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو ادارے، پولیس یا ریاستی ادارے یا فوج جب وہاں جاتی ہے تو وہ مشتبہ لوگوں کو پکڑتے ہیں. اور مشتبہ لوگوں میں ہو سکتا ہے 100 لوگ ہوں انہوں نے پکڑے ہیں اور 100 میں سے ایک بھی نہ ہو، 100 میں سے ایک آدمی بھی وہ نہیں ہے، تو حکومت کو، ریاست کو پکڑنے کی اجازت ہے. اور گوریلا جنگ کی جو منصوبہ بندی وہ تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اس میں جو دشمن ہوتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، اس کا نقصان بہت تھوڑا ہوتا ہے اور ریاست کا اور حکومت کا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. افراتفری ہوتی ہے اور نفرتیں پھیل جاتی ہیں، پھر جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو ہر گھر سے لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو جہاں جہاں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا عقل سے کام لیں کہ کوئی اس پر بھی کوشش کرے کہ یہ وہاں جنگ نہ ہو. اگر وہاں سے آپ فائر کریں گے، فوج کو ماریں گے، مسجدوں میں حملے کریں گے، خود کچھ حملے کریں گے، تو اس کا رد عمل تو ہوگا. اور رد عمل میں اگر خدا نخواستہ کسی ریاستی ادارے سے غلطی ہوگی اور کوئی آدمی وہاں قتل ہو گیا تو ان پر دیت واجب ہوگی، گناہ نہیں ہوگا ان کو. لیکن جو لوگ وہاں کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہمارے ساتھ، ہمارے گھر میں آدمی ٹھہرا ہوا ہے، ہمارے محلے میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی دے رہے ہیں اس کے لیے، اس میں سوشل میڈیا پہ اس کے لیے بات بھی کر رہے ہیں، تو یہ سب لوگ جرم میں شریک ہیں، خروج میں، بغاوت میں، قتل کا گناہ ان کو بھی ہو. کیا فقہا نے نہیں لکھا کہ مباشر اور متسبب کا جو فرق بیان کیا ہے کہ جس آدمی نے اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کیا وہ تو قاتل ہے، جس نے اس کو چھری پکڑائی وہ متسبب ہے. تو قصاص تو قاتل سے ہوگا جس نے چھری سے اس کو مارا ہے یا گولی فائر کی اس نے. لیکن جو متسبب ہے، جس نے اس کو سپورٹ کیا ہے، جس نے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو سپورٹ کیا ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، اس کو گناہ بھی ہوگا اور تعزیر بھی ہوگی. اور اس کی تعزیر میں اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ تعزیر کے مختلف درجات ہیں. دیکھ ہمارے علماء کرام نے، مذہبی تنظیموں نے ایک فلسفہ بنایا ہوا ہے، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو نہیں، آپ نہیں ہیں تو اتنا بڑا ملک کیسے تباہ ہو گیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں جھوٹ بھی بہت ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میں اپنے ہاتھ سے کسی کے سر پہ گرنیڈ نہیں ماروں اس وقت میں گناہ گار نہیں ہوں گا. تو ایسا نہیں ہے. متسبب ایک ہو، محلہ ہو، جو بھی ہو، گناہ گار ہوگا. جب ایم کیو ایم کے ساتھ مسئلہ تھا نا، یہاں ایم کیو ایم کے لوگ پنجابیوں کو، پٹھانوں کو، کشمیریوں کو، سب کو یہاں مار رہے تھے، ان کے جو ٹارگٹ کلر تھے وہ تو بہت زیادہ. تو اس وقت میں ہمارے علماء کرام مدرسوں میں یہ بات تھی کہ اگر کسی کو بھی پتہ چل جائے کہ ایم کیو ایم کا کوئی لڑکا کہیں اس نے پناہ لی ہوئی ہے تو اس کو یہ حکومت کو بتانا فرض ہے کہ ایک قاتل یہاں چھپا ہوا ہے یا انتظار میں ہے. لیکن اگر دوسرے اسی قسم کے لوگ جو آج کل یہاں لڑ رہے ہیں وہ اگر کہیں ہو تو وہ بتائے گا کسی کو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
شریعت سے اور جو فقہ میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس سے ہماری ناواقفیت ہے.